آئینی ترمیم کا معاملہ مزید پریشان کن ہو گیا ہے کیونکہ کوئی اس ڈرافٹ کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے جو حکومت یا اپوزیشن یا دیگر پارلیمان نے دیکھا ہے. اور الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک بہت اہم بات کی گئی ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے انٹر پارٹی الیکشنز تسلیم نہیں ہوتے تو پی ٹی آئی کا انتظامی ڈھانچہ بکھر سکتا ہے. اس حوالے سے معاملات کہاں آگے جائیں گے اس پہ بھی بات کریں گے. اور کراچی اور لاہور میں پی ٹی آئی کا جلسہ رکوانے کے لیے درخواستیں دائر کی جا چکی ہیں، لیکن پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ڈٹرمن نظر آتی ہے کہ جلسہ تو ہو ہی رہے گا. یہ اور بات ہے کہ ان کو ابھی تک این او سی نہیں ملا. اس حوالے سے تفصیل سے بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کریں اسد خان صاحب، از اے بریلینٹ جرنلسٹ. ثاقب بشیر صاحب ہمیں جوائن کریں گے پروگرام میں، بہت اچھا لکھتے ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں. زبیر علی خان صاحب ٹو دا پوائنٹ بریلینٹ جرنلسٹ. افتخار فردوس صاحب ہمیں جوائن کریں ڈومیسٹک پالیٹکس پہ اور ایف پاک کے پہ ان کو عبور حاصل ہے. بہت شکریہ آپ سب کا جوائن کرنے کے لیے. اسد میں آپ سے شروع کروں گی، یہ چل کیا رہا ہے پچھلے 3-4 دن میں؟ اتنی ڈرامیٹکس ہم نے دیکھی ہے پالیٹکس میں، اور اب کل مولانا کے بارے میں خورشید شاہ کہہ رہے تھے کہ ہم اور مولانا ساتھ بیٹھیں گے پھر آگے بڑھیں گے، لیکن مولانا نے تو آج آفیشلی کسی اور کے ساتھ اتحاد کر لیا ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ کر لیا. جی ہاں، دیکھیں مولانا کے ساتھ ایک کھیل کھیلنے کی کوشش کی گئی ہے. مولانا سے یہ ایکسپیکٹ انفیکٹ کیا گیا کہ وہ بغیر کسی بھی جو ایشورنس ہے، یعنی بغیر مسودہ دکھائے، وہ چاہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کوئی شرط نہ رکھیں اور غیر مشروط حمایت کا اعلان کرتے ہیں. ظاہر ہے مولانا ایک جنرل ہیں، مولانا کو اس پر اسٹیکس دیکھتے ہیں، مولانا کو یہ دیکھنا ہے کہ پبلک کا موڈ کیا ہے، مولانا کو یہ دیکھنا ہے کہ آگے سیاست میں ان کے اس پیسے کے ساتھ کیا ہوں گے. ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کے لیے یہ سیاسی طور پر ممکن نہیں تھا کہ وہ غیر مشروط حمایت کا اعلان کرے. یعنی حکومت کیا چاہ رہی تھی، پارلیمان کو بٹھا کے رکھا ہوا تھا اور وہ سمجھ رہی تھی کہ بس مولانا کو کہہ دیا، ہم نے کہہ دیا یا کسی اور نے کہہ دیا یا کہلوا دیا گیا تو مولانا انکار کر نہیں سکتے، مولانا کی پوزیشن نہیں ہے. میرا خیال ہے یہ مس کیلکولیشن ہوئی حکومت سے. حکومت نے ایکسپیکٹ کیا کہ وہ مسودہ مانگے بغیر اور اس پر پوری چھان بین کیے بغیر، ارپریزی کیے بغیر، برین سٹارمنگ کیے بغیر مولانا فضل الرحمان حمایت کا اعلان کر دیں گے. یہ توقع کرنا ہی غلط تھا مولانا فضل الرحمان سے. مولانا نے کوئی حیران کن چیز نہیں کی، انہیں یہی کرنا چاہیے تھا، کسی بھی سیاسی جماعت کو یہی کرنا چاہیے کہ وہ کہیں کہ آپ ہمیں مسودہ دیں، ہماری قانونی ٹیم اس میں بیٹھے گی، ہم مشاورت کریں گے، اپنی تجاویز دیں گے، وہ کمیٹی میں جائیں گی، کمیٹی پر اس پر بات ہوگی. قانون سازی، آئینی ترامیم تو ہمیشہ یوں ہی ہوتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا 18ویں ترمیم ہوئی تھی، مہینوں اس پر بات چلتی رہی، کمیٹیوں میں ڈسکشن ہوتی رہی، تجاویز ہوتی رہی، چیزیں اوپر نیچے کی جاتی رہی، اس کی لینگویج چینج کرنے کے لیے، لینگویج تک چینج کرنے کے لیے جو ہے وہ سفارشات ہوتی رہی. تو یہ سمجھ لینا کہ مسودہ دیے بغیر اور اس پر بحث کیے بغیر مولانا سے یہ توقع رکھنا کہ وہ اس کی حمایت کر دیں گے، میرا خیال ہے یہ توقع بھی غلط تھی اور مولانا فضل الرحمان نے بالکل ٹھیک کیا ہے اور ان کے اپنے سیاسی فائدے میں کیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ وقت کی ضرورت بھی یہی تھا. جی زبیر، مولانا کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑی خیانت نہیں ہو سکتی تھی. عطا طارق صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک جامع دستاویز موجود تھی جو ساری پارٹیز کو دکھائی گئی تھی. تو دکھائی گئی تھی لیکن اب حکومت اس سے پیچھے ہٹ رہی ہے. اب آئینی ترمیم سے متعلق جو ہے وہ راؤنڈ 2 شروع ہوگا اور اس راؤنڈ 2 کے اندر جو ٹاسک دیا گیا تھا حکومتی ارکان کو، وہ مکمل طور پر فیل ہونے کے بعد اب راؤنڈ 2 میں کچھ نئے کھلاڑی جو ہے وہ میدان میں اتارے جائیں گے. محسن نقوی صاحب جو ہے وہ مکمل طور پر ناکام نظر آئے ہیں. محسن نقوی کی جگہ اب جو ہے وہ انوار الحق کاکڑ جو سابق وزیر اعظم ہیں وہ اس میں اب پیش نظر آئیں گے. ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ مولانا کو قائل کریں، جبکہ اب چھوٹے زرداری صاحب کے بعد اب آصف علی زرداری کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان کو قائل کریں گے. لیکن مولانا فضل الرحمان نے آج بنی گالہ سے بڑا ایک امپورٹنٹ میسج دیا ہے، اور اب یہ آئینی ترمیم جو ہے یہ مولانا فضل الرحمان کی تجاویز نہیں ہوگی یا پاکستان تحریک انصاف کی تجاویز نہیں ہوگی. اب اگر کوئی آئینی ترمیم آئے گی تو وہ اپوزیشن کی مشترکہ آئینی ترمیم جو ہے اس کے ساتھ اگر حکومت تیار ہوگی تو ہی حکومت اس سے حکومت کے ساتھ آگے بڑھ کر بات کی جا سکتی ہے. اس وقت اپوزیشن نے جو سب سے بڑا مطالبہ رکھا ہے حکومت کے سامنے راؤنڈ 2 کے آغاز میں ہی، وہ مطالبہ اگر پورا ہو جاتا ہے تو یہ آئینی ترمیم کا جس طریقے سے جو مقصد تھا وہ مقصد ہی ناکام ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا. کیونکہ اپوزیشن نے حکومت کے سامنے یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ آپ جسٹس منصور علی شاہ کا جو نوٹیفیکیشن ہے بطور چیف جسٹس آف پاکستان وہ جاری کریں، اس کے بعد ہم ترمیم کر لیں گے.
مولانا فضل الرحمان نے چھوٹے زرداری صاحب، بلاول زرداری صاحب کو یہ پیغام کل بھی جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں آئین سازی کے لیے، قانون سازی کے لیے، ضرور کریں گے، اور پاکستان تحریک انصاف بھی اس کی جو ہے وہ حمایت کرے گی. جو ہم تنقید برائے تنقید نہیں کریں گے، بلکہ اگر کوئی جوڈیشل ریفارمز آپ کا مقصد ہے تو ہم ضرور یہاں پر تیار ہیں. لیکن اس میں اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ آپ 25 اکتوبر گزرنے دیں، اس کے بعد بھی باتیں ہو سکتی ہیں. جی بالکل زبیر، پلیز آئی ہولڈ یو ہیئر، یہ بہت اہم نقطہ ہے، پلیز آئی ہولڈ یو ہیئر. افتخار صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں. افتخار صاحب، کیوں گورنمنٹ ریلکٹنٹ ہے؟ نوٹیفکیشن نکال دیں، کیونکہ عطا طارق صاحب نے کہا اور بلاول صاحب نے بھی کہا ہے کہ فی الحال وہی بنیں گے چیف جسٹس، اور یقینی طور پہ وہی بنیں گے چیف جسٹس. یہ دونوں مختلف انٹرویوز میں کہا گیا، تو پھر نوٹیفیکیشن نکالنے میں کیا ریلکٹنس ہے؟ جو اس سے پہلے کی چیف جسٹس تھے ان کا تو 2-3 ماہ پہلے نوٹیفیکیشن نکال دیا گیا تھا قاضی صاحب کا. کل بھی ہم نے اس میں بات کی کہ ایک جو شرط لاگو ہوئی ہے اس سارے پروسیس پر، وہ بہت کلیئر ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے مولانا صاحب کی طرف سے، بلکہ جوائنٹ اپوزیشن، اب تو ہم جوائنٹ اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں، کہ جب تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب ریٹائر نہیں ہو جاتے اور نئے چیف جسٹس کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن نہیں آ جاتا، تب تک یہ بات آگے نہیں پہنچتی. جہاں تک آج کی جو ہے معمول کی بات ہے ان ٹرمز آف کہ جو لوگ آج ملے ہیں مولانا صاحب سے، اس میں بھی کوئی کلیئرٹی جو ہے وہ سامنے نہیں آئی، بلکہ مولانا فضل الرحمان کو بہت کلیئر تھا. اور کل جو ہم نے اس کے اوپر جو ہے تفصیلاً گفتگو بھی، لیکن افتخار انہوں نے کہا ہے نا کہ مل کے کام کریں گے، تو وہ آپ کی نزدیک کلیئرٹی نہیں؟ نہیں، انہوں نے تو فلور آف دا ہاؤس پہ بھی یہ بات کی تھی کہ شاید کہ فارم 45 ہے کہ 46 ہے، ترامیم آپ نے ان لوگوں سے ہی کرانی ہے جو فلور پر ہیں. تب ان کی یہ انٹرپریٹیشن مانی گئی کہ مولانا صاحب جو ہے یہ مان جائیں گے، لیکن ان کا یہ ریمارک جو ہے وہ تنزیہ تھا، کیونکہ وہ ایک بہت کلیئر تھے پہلے سے ہی کہ جب تک کلیئرٹی اس میں نہ ہو اور اس میں ٹرانسپیرنسی نہ ہو، کیونکہ مولانا صاحب کے جو پرسنل سٹیکس اس میں انوالوڈ ہیں، اگر تو وہ اس بات کو جو ہے وہ مان لیتے ہیں اور آئینی ترامیم کی طرف جو ہے یا پی ایم ایل این کی گورنمنٹ یا کولیشن گورنمنٹ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، یہ ان کی لیے پرسنل کنسٹیٹوئنسی کی جو پالیٹکس ہے اس کے لیے موت ہے. ان کی پاپولیرٹی کا گراف آلریڈی گر چکا تھا. اس پرٹیکولر ڈیسیجن نے ان کو مین سٹریم پالیٹکس میں دوبارہ جو ہے وہ زندہ کیا ہے. اب ان کی طرف سے جو بیان سامنے آیا ہے کہ یہ قوم کے ساتھ خیانت ہے، اگر وہ اس ریورٹ کرتے ہیں یا کوئی جو ہے وہ لچک کا مظاہرہ دکھاتے ہیں، میرے خیال میں ان کو اپنی پالیٹکس ہے اس میں کوئی پذیرائی نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. اچھا اسد، یہ بتائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان اس گورنمنٹ کے پرویز الہی ثابت ہوں گے؟ آپ کو یاد ہے وہ وائرل انٹرویوز، ایک دن پہلے عدم اعتماد سے پہلے کچھ اور کہا، دا ویری نیکسٹ ڈے انٹرویوز میں کچھ اور کہہ دیا، بندے پورے کرنے پہ لگا دیا پرویز الہی کو. تو مجھے تو فلیش بیکس ہو رہے ہیں کہ مولانا اس گورنمنٹ کے پرویز الہی ثابت ہو رہا ہے اینڈ nobody knows what he's going to do. نہیں، میرا نہیں خیال کہ مولانا فضل الرحمان کی سچویشن کو اس سے ریلیٹ کرنا چاہیے. دیکھیے، ایک سچویشن یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک ایسی اہمیت اختیار کر گئے ہیں جہاں 2/3 اکثریت کے لیے ان کا موجود ہونا ضروری ہے. ادروائز آپ کو پھر سپریم کورٹ کے فیصلے 63A کو نظر انداز کرتے ہوئے دوسری پارٹی کے لوگوں کو ملانا پڑے گا. لیکن ان فیلڈ ہے یہ ججمنٹ آج بھی کہ منحرف لوگوں کا ووٹ شمار نہیں ہوگا. اگر جس پہ قانون سازی کرنے کا حکومت کا ارادہ ہے، مگر وہ جب قانون سازی ہوگی یا آئین ترمیم ہوگی تو تب ہوگی. ابھی دوسری پارٹی کے لوگوں کو نہیں ملایا جا سکتا تو مولانا کو ملایا جا سکتا ہے. اب مولانا کے بغیر یہ ترمیم ہو نہیں سکتی. اب آپ سچویشن یہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب انتخابات سے پہلے بڑے حامی تھے اس بات کے کہ ان کے ساتھ پی ایم ایل این اتحاد کرے، انتخابی اتحاد کر لے. لیکن نون لیگ نے ان کو اس معاملے میں ان کی اس خواہش کا احترام نہیں کیا، اور نون لیگ نے یہ سمجھا کہ ہم ان کے بغیر الیکشن میں لڑ جائیں تو زیادہ بہتر ہے. اور نون لیگ کی یہ خواہش بھی تھی کہ وہ الیکشن کے بعد بھی مولانا کو اپنے اتحاد میں شامل نہیں کرنا چاہتے تھے. یہ خبر میں نے 23 جنوری 2024 کو، یعنی الیکشن سے 15 دن پہلے دی تھی کہ نون لیگ نے ایک میٹنگ کی ہے اور اس میٹنگ میں فیصلہ کیا ہے کہ مولانا کو اتحاد میں نہیں لیا جائے گا، اور اس کی مختلف وجوہات تھیں. اور یہ پی ایم ایل این نے باقاعدہ طے کیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے ان کو اتحاد میں شامل نہیں کیا جائے گا. اور پھر مولانا فضل الرحمان جب خود ملنے کے لیے نواز شریف سے گئے تھے الیکشن سے پہلے اور انہوں نے صدر بننے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، تو نواز شریف صاحب نے اس پر بڑا کولڈ شولڈر دیا تھا اور کہا تھا کہ جی یہ تو بات کی باتیں ہیں مولانا صاحب، یہ تو الیکشن ہو جائے گا تو بات کی باتیں. تو پھر الیکشن ہو گئے، حکومت بنی. حکومت کے پاس ایک آپشن تھا کہ مولانا کو باوجود اس کے کہ نمبر پورا تھا سادہ اکثریت کے لیے، مولانا کو پھر بھی شامل کیا جا سکتا تھا، انہیں کچھ اکوموڈیٹ کیا جا سکتا تھا. لیکن نون لیگ نے
اور اتحاد جماعت پیپلز پارٹی نے ایسا نہیں کیا. مولانا فضل الرحمان کیا مانگتے تھے؟ وہ خیبر پختونخوا کی گورنر نہیں مانگتے تھے اور کچھ اور چیزیں مانگتے تھے, ایک کمیٹیاں مانگتے ہوں گے, لیکن ان کو اس لیے نظر انداز کیا گیا کہ ان کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اس پورے سسٹم سے یا حکومت کی ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ بیدار ہو کے پھر اپوزیشن میں چلے گئے. آج جب ان کی ضرورت پڑی ہے اور تو آپ ان سے توقع کر رہے ہیں کہ وہ ایک ایسا فیصلہ کریں جو انتہائی غیر مقبول فیصلہ ہے, جس کو عوامی حمایت یا مقبولیت نہیں مل سکتی. مولانا سے آپ یہ توقع کر رہے ہیں اور پھر انہیں وقت بھی نہیں دے رہے سوچنے کا یا اس کام کرنے کا. تو میرا خیال ہے کہ مولانا جو ہے وہ حکومت کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر رہے, بلکہ وہ اپنے کارڈز اپنے طریقے سے اپنی سمجھ کے مطابق اور اپنے فائدے کے حساب سے ٹھیک کھیل رہے ہیں.